الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين. أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جن طلباء نے ماشاءاللہ اس کتاب بخاری شریف کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، وہ بہت مبارکباد کے قابل ہیں، اور جن اساتذہ اعظام کو اس مبارک و مقدس کتاب کی تدریس کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑے انعام سے نوازے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ دین اسلام کا مدار قرآن و سنت پر ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سنت سے مراد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات ہیں۔ اور دراصل یہ پوری سنت اور سنت میں جو باتیں شامل ہیں وہ قرآن پاک کی تشریح و توضیح کی حیثیت رکھتی ہیں۔
قرآن کریم متن ہے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی اس متن کی شرح ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی جو آیات مجمل ہوں یا جن کے معانی تک ہم بآسانی نہ پہنچ سکیں، ان کو حل کرنے کے لیے احادیث شریفہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنت کو اور احادیث شریفہ کو قرآن سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلنے والی ہدایات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی سے اس کی ہدایت بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ وحی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وحی ایک متلو ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، جس کے الفاظ اور معانی سب اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی قرآن پاک، اور ایک وحی غیر متلو ہے کہ جس میں معانی تو اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں۔ اسی لیے رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ اب یہ ہوا کہ قرآن پاک کی تو باقاعدہ حفاظت کی گئی لکھ کر کے، خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی کاتبین وحی تھے، جو بھی آیت نازل ہوتی آپ جو قریب ہوتے ان کو بلا کے لکھوا دیتے کہ فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اسے لکھ دو۔ تو قرآن پاک تو لکھا جاتا رہا اور کسی نہ کسی درجے میں تحریری طور پر محفوظ رہا، اگرچہ مدار لکھنے پر نہیں تھا، حفظ پر تھا۔ جو بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی حضور پڑھ کر سناتے تھے، صحابہ اسے فوراً یاد کر لیتے تھے، لیکن بہرحال لکھا بھی جاتا رہا، اہتمام رہا۔ لیکن احادیث شریفہ کے بارے میں اس طرح کا اہتمام نہیں رکھا گیا، اس خطرے سے کہ کہیں قرآنی آیت میں اور حدیث میں خلط ملط نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، حالانکہ ہو وہ حضور کا ارشاد۔ اس لیے لکھنے کی ترغیب نہیں دی گئی، بلکہ جہاں یہ خطرہ محسوس ہوا وہاں منع بھی کیا گیا۔ البتہ جہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا تو آپ نے اجازت بھی دے دی۔ چنانچہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک کاپی بنا رکھی تھی جس میں حدیثیں لکھتے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم عجیب آدمی ہو،
تم حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی حضرت غصے میں ہیں، کبھی خوشی میں ہیں، کبھی کس حالت میں ہیں، اور تم سب لکھ لیتے ہو۔ سوچ سمجھ کے موقع دیکھ کے لکھنا چاہیے۔ تو یہ بات پیغمبر علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ لکھا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس حالت میں بھی ہوں، میری زبان سے کوئی بات غلط نکل نہیں سکتی، غصے کی حالت ہو یا خوشی کی۔ گویا آپ نے اجازت دے دی کہ لکھا جا سکتا ہے، اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ باقی یہ نہ ہو کہ قرآن اور حدیث گڑبڑ ہو جائے، یہ بات احتیاط کے خلاف ہوگی۔ اس لیے دور صحابہ میں لوگ زبانی تو یاد کرتے رہے، اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آوازیں فضا میں گونجتی رہیں، لیکن باقاعدہ مرتب کتاب کی شکل میں حدیثیں جمع نہیں کی گئی۔ زمانہ اور آگے بڑھا، اور وہ حفاظ حدیث جو انتہائی اعلیٰ درجے کے متدین اور سچے اور امانت دار اور دیانت دار تھے، وہ رفتہ رفتہ رخصت ہونے لگے، اور کچھ بدنیت اور شاطر قسم کے لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر غلط سلط باتیں حدیث کا لیبل لگا کر کے لوگوں میں رائج کرنے لگے۔ تو اب ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ احادیث کو جمع کرنا چاہیے، اور جو صحیح حدیثیں ہیں، مستند راویوں سے مروی ہیں، جن کی سند پیغمبر علیہ السلام تک یا کسی صحابی تک ثقہ واسطوں سے پہنچتی ہے، ان کو یکجا کرنا چاہیے۔ چنانچہ پھر تدوین حدیث کا دور شروع ہوا، اور سب سے پہلی جو کتاب اس سلسلے میں لکھی گئی وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی الموطا ہے۔ یہ نقش اول ہے گویا کہ مدون حدیث کی کتاب کا، اگرچہ اس کے اندر صرف حدیثیں ہی نہیں ہیں بلکہ آثار صحابہ بھی ہیں، اور بھی وہ باتیں کہ جن کا بعد کی کتابوں میں خیال رکھا گیا وہ اس میں ملحوظ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک عظیم سرمایہ ہے جس سے امت برابر فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر فتنوں کا دور رہا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس عظیم کام کی توفیق عطا فرمائی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ تو عرب کے رہنے والے ہیں، اور نہ آپ کا خاندان عربی ہے، نہ عربی زبان بولنے والے علاقے کے ہیں آپ، بہت دور بخارا کے رہنے والے، جو مکہ معظمہ سے اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اور آپ کا خاندان بھی نسلی طور پر مسلمان نہیں ہے، چند واسطوں سے اسلام آپ کے خاندان میں آیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ کو جب کام لینا ہوتا ہے تو کسی سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کی تھے چند سالوں کے، اور والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ وہ بھی بڑی زاہدہ، عابدہ، متقیہ خاتون تھیں۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ بچپن میں بینائی جاتی رہی، بچہ دیکھنے سے محروم ہو جائے، ماں کے دل پہ کیا گزرے گی اندازہ لگائیے۔ بڑا ہی غم ہوا، افسوس ہوا، اور مسلسل دعا میں لگی رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی بینائی واپس فرما دیں۔ تو ایک دن خواب میں دیکھا کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی ہے اور تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی گئی ہے۔ چنانچہ صبح کو اٹھ کر کے جو دیکھا تو جس بینائی کے حاصل ہونے سے لوگ مایوس ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بینائی اپنی قدرت سے لوٹا دی۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا عجیب و غریب حافظہ عطا ہوا کہ اس کی نظیر زمانے میں ملنی مشکل ہے۔ 10 سال کی عمر میں حدیثیں سندوں کے ساتھ یاد، 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اپنے علاقے کے سب سے بڑے محدث قرار دے دیے گئے۔ 16 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو 15-16 سال کو بچہ ہی سمجھا جاتا ہے، ارے ابھی تو بچہ ہے۔ وہاں 16 سال کا حال یہ ہے کہ دور دراز سے لوگ آپ سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ استاد کے سامنے بیٹھے اور سب طلبہ حدیثیں اپنی کاپیوں میں لکھ رہے ہیں اور آپ خالی سن رہے ہیں، لکھ نہیں رہے۔ استاد کو برا لگا کہ سب تو لکھ رہے ہیں، یہ لکھ نہیں رہے۔ پوچھا کہ تم اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، یہاں آ گئے بیٹھ کر کے خالی دیکھ رہے ہو؟ تو آپ نے وہ تمام روایتیں جو ان سے سنی تھیں تاریخ وار پوری سند کے ساتھ سنا دی، بغیر لکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا۔ ایک دن خواب دیکھا کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ ان کو پنکھا جھل رہے ہیں تاکہ کوئی مکھی وغیرہ آپ کے بدن پر نہ بیٹھ جائے، اس لیے پنکھا جھلنے کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ علماء سے تعبیر پوچھی گئی تو جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ تم سے صحیح احادیث ضعیف اور موضوع احادیث سے ممتاز کرنے کی خدمت اللہ تعالیٰ تم سے لیں گے۔ چنانچہ یہ خواب سچا ثابت ہوا اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی نصرت سے کئی لاکھ احادیث سے منتخب کر کے انتہائی سخت شرائط کو سامنے رکھ کر یہ کتاب مرتب فرمائی ہے جو 16 سال میں لکھی گئی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر صرف حدیث ہی نہیں ہے بلکہ مسائل بھی ہیں، آیات کی تفسیر بھی ہیں، سیرت اور غزوات کے احوال بھی ہیں، اخلاق کی بھی
رہنمائی ہے، تاریخ بھی اس میں مذکور ہے، عقائد بھی مذکور ہیں، اسی لیے اس کتاب کو الجامع الصحیح کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے آدمی کی بصیرت میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تراجم ابواب قائم فرمائے اور پھر ان کے استدلال کے لیے اپنے اعتبار سے احادیث ذکر فرمائیں، وہ اس کتاب کا امتیاز ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری کی فقہ دیکھنی ہو تو ان کے تراجم ابواب پر نظر ڈالو۔ تو 16 سال میں یہ کتاب لکھی گئی اور اس کے جو ابواب ہیں، عناوین ہیں، یہ سب آپ نے بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر کے مرتب فرمائے، یعنی گویا آپ نے مسودہ وہاں تیار کیا، اور پھر جب موقع ملتا رہا وہاں بیچ بیچ میں تشریف لاتے رہے، ورنہ مختلف شہروں میں جہاں جہاں سے بھی آپ کو صحیح احادیث ملی ثقہ راویوں سے، ان کو چھانٹ کر منتخب کر کے بعض شارحین نے لکھا ہے کہ ایک ایک حدیث کے بارے میں استخارہ کرتے تھے کہ اسے کتاب میں شامل کریں یا نہ کریں۔ جب دل مائل ہو جاتا تھا جب اس کو اس کتاب میں شامل فرماتے تھے۔ اس طرح سے آپ نے امت پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ ایسا صحیح احادیث کا مجموعہ جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب ملا، یہ امت کے سامنے آپ نے پیش کیا، اور اس کتاب کو بے مثال قبولیت حاصل ہوئی۔ یہ آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہمارے درس نظامی میں جب تک کوئی آدمی مکمل بخاری شریف نہ پڑھ لے اسے عالم ہونے کی سند ہی نہیں ملتی ہے۔ یہ اس کتاب کے ایک انتہائی پرعظمت ہونے کی دلیل ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس کتاب کو ختم کیا جائے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ کوئی پریشانی پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے تو بخاری کا ختم کرایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے، مدارس میں کبھی کبھار بخاری پوری پڑھ کر کے ختم کر کے دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس مجلس میں بھی ماشاءاللہ یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کے دربار میں جو فریاد کی جائے گی اس کی قبولیت کی امید زیادہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز فرمایا بدء الوحی کے باب سے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس کے اندر جو حدیث نقل فرمائی اس کا تعلق حسن نیت سے ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی انما ثواب الاعمال بالنیات، اخروی اعتبار سے اجر و ثواب اعمال کا جب ہی ملے گا جب کہ آدمی کی نیت درست ہو۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بیکار ہے، اور نیت اگر درست ہے تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہاں سے کتاب شروع ہوئی تاکہ سب پڑھنے والے پڑھانے والے اپنا قبلہ نیت کا درست کر لیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں،
ہمارے پڑھنے کا پڑھانے کا مقصد اور منشا کیا ہے؟ اور وہ منشا صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں نصیب ہو، آخرت کی کامیابی ملے۔ یہی تمام عبادتوں کی نیت کا خلاصہ ہے۔ تو وہاں سے کتاب کو شروع کیا، اور پھر کتاب الایمان، کتاب العلم، اور پھر فقہ کے ابواب۔ یہ سب ہونے کے بعد آخر میں جو باب قائم کیا ہے اس کا تعلق وزن اعمال سے ہے، اور آپ نے موضوع بنایا ہے سورہ انبیاء کی ایک آیت کو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، کسی کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سب لوگوں کے سامنے بات آنی چاہیے، اس لیے ترازو قائم ہوں گے، سب دیکھ لیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جا رہی۔ فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے کوئی رائی کے دانے کے عمل کے برابر بھی عمل کیا ہوگا ہم اسے بھی لے آئیں گے، وہ کہیں چھپے گا نہیں، ضائع نہیں ہوگا۔ اب کوئی یوں کہے کہ بھئی یہ تو بہت لمبا کام ہو جائے گا، کروڑوں آدمی، اربوں آدمی لائن لگے گی، ترازو پہ تلائی ہوگی تو بڑی لمبی لائن ہو جائے گی، پتہ نہیں کب تک، سالوں تک کھڑے رہیں گے جب نمبر آئے گا۔ فرمایا کچھ نہیں، اپنے اوپر ہمیں قیاس مت کرو، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے والے کافی ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں سب کا کام ہو جائے گا، ترازو سے تلائی بھی ہو جائے گی، پتہ بھی چل جائے گا کون کس درجے میں ہے، کس کو کہاں جانا ہے، دیر کچھ نہیں لگنے والی، ہم کافی ہیں۔ اس کو موضوع بنایا آپ نے۔ اب اس میں وزن کا ذکر آیا تو فرمایا کہ سن لو، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ نمازیں بھی تلیں گی، روزے بھی تلیں گے، تلاوت بھی تلیں گی، اور دیگر اعمال بھی تلیں گے۔ اب لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، نماز کیسے تلے بھئی، نماز تو پڑھ لی ختم ہو گئی، اب کہاں نظر آ رہی ہے؟ روزے رکھ لیے بہت سارے، نمٹ گئے، اور دیگر اعمال، زبان سے بات کہی ختم ہو گئی، اب اس کے تلائی کا کیا مطلب؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں چپ چاپ مان لو، بس اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے، یہ عقیدہ رکھ لو، اس کے اندر کوئی شک شبہ مت کرنا۔ اور حضرات محدثین نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ وزن اعمال کی 3 شکلیں ہوں گی۔ پہلی شکل یہ ہوگی کہ خود عمل کو اللہ تعالیٰ ایک جسم عطا کر دیں گے، خود عمل کو اللہ تعالیٰ جسم عطا کر دیں گے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح روایت میں یہ مضمون وارد ہے کہ مومن شخص قبر میں رکھا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس ایک بڑا حسین جمیل نوجوان بیٹھا ہوا ہے، بہت ہی خوشبو آ رہی ہے اس سے، دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھے گا تو یہاں کہاں سے آ گیا، کیوں ہے، تو کون ہے، بتا تو صحیح۔
وہ کہے گا تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تو تیرا وہ قرآن ہوں جو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، میں وہی تو ہوں۔ راتوں رات تو جاگ کے قرآن پڑھتا تھا، تجھے یاد نہیں رہا؟ میں وہی تو ہوں۔ تو اللہ نے قرآن کو ایک خوبصورت جوان کی شکل دے دی، اسی کی تلائی ہو جائے، اب تو کوئی اشکال نہیں، آدمی کو تولا جا سکتا ہے۔ تو عمل کو شکل دے دی ایک جسم کی، اور اس جسم کا وزن ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس پرچے پہ عمل لکھا جائے گا اس کی تلائی ہو جائے گی، اس کی بھی دلیل موجود ہے کہ ایک شخص آئے گا کہ جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور رجسٹر بھی اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ تا حد نظر ایک ایک رجسٹر نظر آئے گا۔ حکم دیا جائے گا کہ رکھ دو، اس کے ترازو میں رکھو اسے۔ وہ بڑا ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، کہے گا الہ العالمین جو فیصلہ فرمانا ہے ویسے ہی فرما دیجئے، یہ تو ویسے ہی اتنا سارا ذخیرہ ہے گناہوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے، آرڈر ہوگا رکھ دو۔ اب جو رکھا جائے گا تو برائیوں کا پلہ جھک جائے گا، کیونکہ اس قدر کثیر تعداد میں گناہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پرچی لائی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ اسے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، تو وہ پھر کہے گا کہ پرچی سے کیا ہو رہا ہے، یہاں تو سارے جھکے پڑے، پرچی سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ نہیں، رکھو تو صحیح۔ اب جیسے ہی رکھا جائے گا اس پرچی کو، فوراً وہ پلہ نیچے ہو جائے گا اور وہ سارے رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے۔ یہ حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا ہوا۔ جا کر کے دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ اس پرچی پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، جو اس نے کبھی انتہائی اخلاص کے ساتھ زبان سے ادا کیا تھا، اللہ نے اس میں یہ وزن پیدا فرما دیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو عامل ہے، عمل کرنے والا، اسی کی تلائی ہو جائے، اسی کو تول دیا جائے۔ جس نے قرآن پڑھا، جس نے نمازیں پڑھیں، جس نے اچھے اعمال کیے، بذات خود اسے تول دیا جائے، جیسے اعمال ہوں گے اتنا ہی اس میں وزن ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ تو حضرات شارحین نے اس زمانے میں شروحات فرمائیں جب آج کل کی طرح زمانہ ترقی یافتہ نہیں تھا، لیکن اب یہ سب اشکال ہی نہیں رہتے، کیونکہ اب ان چیزوں کا بھی وزن ہونے لگا کہ جن کا آج سے پہلے نپائی کا کوئی تصور نہ تھا۔ ہوا ناپ لی جاتی ہے، پہیے میں کتنی ہوا ہے وہ سوئی بتلا دیتی ہے، بخار ناپ لیا جاتا ہے، شوگر کی کتنی ڈگری ہے وہ ناپ لی جاتی ہے۔ تو یہ بھی تو نظر سے نہیں آتی، نظر میں نہیں آتی مگر نپ جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب اعمال وزن کیے جائیں گے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مجاہد جو بڑے مفسر ہیں، وہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، یہ لفظ قسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں منتقل ہو گیا۔ اس کے معنی بھی عدل اور انصاف کے آتے ہیں۔
بہت سے الفاظ ہوتے ہیں کسی زبان کے اور مستعمل ہونے لگتے ہیں دیگر زبانوں میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لغات کشوری اردو کی لغت ہے، اس میں ہر لفظ کے سامنے لکھا ہوا ہے، عربی سے آیا، فارسی سے آیا، ہندی سے آیا، ہے اردو کا لیکن مختلف زبانوں سے اس میں منتقل ہوا ہے۔ ہماری اردو زبان بہت سی زبانوں کا مجموعہ ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، شروع میں جب یہ شروع ہوا تو اسے کہا جاتا تھا آلہ مکبر الصوت۔ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اردو والوں کو تو کیا کریں، تو عربی والوں سے لے کے آئے کہ بھئی آلہ مکبر الصوت، ایسا آلہ جو آواز کو بڑا کر دے۔ لیکن اب جب اردو میں انگریزیت آنے لگی تو اب آلہ مکبر الصوت سب بھول گئے، اب لاؤڈ اسپیکر ہی گویا اردو ہو گیا۔ اب کہیں بھی بول دو لاؤڈ اسپیکر سب سمجھ جائیں گے، ہے یا نہیں؟ تو گویا یوں کہا جائے کہ لاؤڈ اسپیکر لفظ تھا انگریزی کا لیکن داخل ہو گیا کس میں؟ اردو میں۔ اسی طرح اسٹیشن لفظ انگریزی کا ہے اور اب اردو میں استعمال ایسا ہونے لگا کہ اس کا انگریزی ہونے ہی ذہن سے نکل گیا، اور آئے کہ نہیں استعمال۔ ایسی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، تھوڑا سا آپ غور کریں گے۔ اسی طرح القسطاس رومی زبان کا لفظ تھا لیکن عربی میں استعمال ہونے لگا، معنی اس کے عدل اور انصاف کے ہیں۔ پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ لفظ قسط جب باب افعال سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی انصاف کے آتے ہیں، اور جب ثلاثی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ظلم کے آتے ہیں۔ مقسط کے معنی منصف کے ہیں اور قاسط کے معنی جائر اور ظالم کے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب بھی اشارہ فرمایا کہ قسط مصدر مقسط کا ہے، نہ کہ قسط مصدر قاسط کا، تاکہ یہ شبہ کسی کو نہ ہو جائے۔ تو یہ سب ضمنی باتیں تھیں جو نضع الموازین القسط میں جو لفظ قسط آیا ہے اس کی تشریح میں آپ نے ترجمۃ الباب میں ذکر فرما دی۔ لیکن اصل موضوع کیا تھا؟ وزن عمل، یہ ہمارا مدعا ہے۔ اعمال کا وزن ہوگا، اقوال کا وزن ہوگا، اس مدعا کی دلیل ہے یہ روایت جو صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بول ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، جو چاہے سہولت کے ساتھ ان کو ادا کر سکتا ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں۔ یہی ہے ترجمۃ الباب، دلیل کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے، تو دیکھو یہ کلمہ ہے، کلمہ ایک قول ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وہ بھاری ہوگا، نہیں اسے تولا جائے۔ وہ کیا ہیں دو کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے اور ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ عظیم ہے۔ ان دو کلموں میں یہ وزن پیدا ہوا، یہ میزان عمل میں یہ بھاری ہو گئے۔ بات میں وزن آتا ہے
اس کی سچائی سے۔ سچی بات کسی کے کاٹے نہیں کٹتی، اور جھوٹی بات پھونکوں سے اڑا دی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے سچی بات اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے مبرہ اور منزہ ہے، اور ہر طرح کی خوبیوں کا مالک ہے۔ اس سے بڑی سچی بات کائنات میں کچھ نہیں۔ جب یہ سب سے زیادہ سچی بات ہے تو سب سے زیادہ بھاری بھی یہی ہے، سب سے زیادہ پرعظمت بھی یہی ہے۔ اس لیے جس آدمی کو اپنے اعمال کو وزنی بنانا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو، اللہ کو یاد رکھے، اس کی خوبیاں بیان کرے، اس کی پاکی بیان کرے۔ یہ حدیث یہاں لا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اختتام فرمایا ہے کتاب کا۔ اس سے بہتر کوئی اختتام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو بظاہر اس کا مضمون بڑا بشارت آمیز تھا، تو لوگ خوش ہو رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ان بڑے میاں کو کیا ہو گیا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ فتح حاصل ہو گئی، لوگ دوق درجوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، اور یہ رو رہے ہیں۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ ان کا رونا اس وجہ سے تھا کہ اس صورت میں یہ بتلا دیا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کا مشن پورا ہو چکا ہے، اور جب مشن پورا ہو گیا تو آپ کو ہدایت کیا کی گئی؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، حمد و ثنا بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے۔ تو گویا کہ یہ بہترین مشغلہ ہے جس میں آدمی کو لگنا ہے اور مرتے دم تک لگے رہنا ہے۔ تو شروع کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو حسن نیت سے، اور ختم کیا ہے تسبیح و تحمید پر، وزن عمل پر۔ یہ ہم سب کے لیے بہترین ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی نیت کے ساتھ اچھے انداز میں اپنی عبادت میں مرتے دم تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ جن بچوں نے کتاب کی تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور بڑی تعداد میں ماشاءاللہ حفظ سے بھی بچے فارغ ہو رہے ہیں، تجوید سے بھی فارغ ہو رہے ہیں۔ ان سب کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور سے، فتن سے، ناگوار باتوں سے محفوظ فرمائے، اور دیگر تمام اداروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔